لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب العالمين. حضرت کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا رب ہے ہم سب کا پالنے والا ہے. سامنے کام آپ سب کو یاد ہوا کہ ہم نے پچھلے جمعہ کو اصحاب الکہف کے بارے کچھ بیان کیا تھا اور انشاءاللہ تعالی آج ان کو ہم لوگ ڈیٹیل میں دیکھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی جب یہ اصحاب الکہف کے بارے شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اب حسبت ان اصحاب الکہف یعنی کیا تو اپنے خیال میں غار اور قطبے والوں کو ہمارے نشانوں میں سے بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالی کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ قرآن میں قرآن کا آڈینس ہے جو آپ سب کے سامنے بہت دفعہ یہ بات کہا ہے. قرآن کا آڈینس ہے سب سے پہلا مشرکین مکہ، اس کے بعد مدینہ کے لوگ، اس کے بعد اور جو مدینہ کے جو یہودی اور جو یہودی اور کرسچن لوگ ہیں اور کرسچن جو مدینہ کے کرسچن لوگ تھے وہ لوگ کی کتابوں میں اصحاب الکہف کا بہت زور و شور سے ذکر تھا. وہ لوگ 7 سینٹ یعنی بائبل میں اس کا ذکر ہے 7 سینٹ یعنی 7 سنت کا ذکر ہے اور بہت لوگ بہت ہی زور و شور سے اس کو مانتے ہیں. اور ہاں وہ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ 7 لوگ جو بہت نیک تھے اور یہ لوگ ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے. یہ جو عرب کلچر تھا جو عرب کرسچن تھا وہ لوگ کا یہ تھنکنگ تھا. اور جیسے آپ سب کو شاید یہ پتا ہوگا کہ یہ سورہ کہف کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ اس میں ہے کہ کچھ عربی مدینے کے کرسچن آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اور مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر کے کہتے ہیں کہ ہم اے مشرکین مکہ اے قریش کے لوگ ہم تمہیں 3 چیز بتائیں گے، 3 کہانیاں بتائیں گے. اگر یہ 3 کہانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہہ دے جائے تو یہ صحیح میں پیغمبر ہے. وہ 3 کہانی کیا؟ سب سے پہلے اصحاب الکہف، اس کے بعد 2 گارڈر جو سورہ کہف میں اور حضرت ذوالقرنین کے بارے. اور جب وہ لوگ حضرت یہ 3 کہانی لے کر آیا اور کہا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ 3 کہانی کے بارے میں بتا دیں گے تو ہم مان جائیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کانٹیکسٹ یہ تھا. تو پھر
कहना भूल गए हो। उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि इंशाअल्लाह मैं कल तुम्हें बताऊंगा, यानी वो कहना भूल गए। उसके बाद बहुत दिन गुजर गए, 1 2 दिन 3 दिन 15 दिन, जब बहुत दिन गुजर गया तब ये सूरतुल कहफ आता है। तो और इसमें अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं इल्ला यशा अल्लाह वज़कुर रब्बका इज़ा तो वक़ुल असा अय्यहदी रब्बी अक़रा मिन हाज़ा रशदा, कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप जो भी ये है कि तुम लोग जो भी काम करने का सोचो तो उसमें कहो इंशाअल्लाह मैं काम करूंगा। अगर तुम भूल जाते हो तो दिल ही दिल में अपने रब को याद करना। तो हमने ये आपके सामने ये क्यों रखा? इसलिए जरूरी था कि हमें कोई भी कुरान की कहानी या कुछ भी समझने से पहले हमें उसका कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद जब क्रिश्चियन आते हैं, अरब क्रिश्चियन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असहाबुल कहफ के बारे में पूछते हैं, तब अल्लाह शुरू कैसे करते हैं? अल्लाह कहते हैं क्या वो लोग जो गांव में पनाह लिए थे, क्या ये लोग इसको बहुत ज्यादा ही अजीब मानते हैं? क्या ये लोग उसको ज्यादा ही बड़ा मौजज़ा मानते हैं? अल्लाह ये क्यों कह रहे हैं? क्यों बिल्कुल ये मौजज़ा था क्या था कि वो लोग गांव में पनाह लिए, उसके बाद 200-300 साल गुजर गया, उसके बाद भी उनको वो गार में सोए रहे, मतलब हजारों साल तक वो अपने गार में सोए रहे। आज अगर हम लोग 5 दिन में सो के अगर रह जाएंगे तो ये हमारा सस खराब होने लग जाएगा। अगर इंसान जिंदा भी हो, इसलिए जब आदमी आईसीयू में रहता है, बेड रेस्ट करता है, तो उसको हर 5-6 दिन में उसका करवट, उसको जो करवट है उसको हर बार उसको पलटाता है, क्योंकि सेल्स उसका डेड हो जाएगा। लेकिन वो असहाबुल कहफ जो है वो हजारों साल तक उस गार में सोए हुए रह गए, फिर भी उनके बदन को कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल ये तो है ही बहुत बड़ा मौजज़ा, लेकिन अल्लाह ये क्यों कह रहे हैं कि तुम्हें बस यही मौजज़ा क्यों दिख रहा है? ये बात नहीं समझता है। उसके बाद अल्लाह कह रहे हैं कि उन चंद नौजवानों ने गार में पनाह ली तो दुआ की कि ऐ हमारे परवरदिगार हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे रहयाबी को आसान कर दे। यानी अब शुरू हो रहा है कि उन चंद नौजवानों ने जब गार में पनाह ली, आपको हमने पिछले बार भी ये बताया, वो लोग पनाह क्यों लिए? क्योंकि उसके शहर में एक बादशाह था जो कि वो बुत परस्तिश करता था और वो कहता था कि जो मेरे धर्म को, जो किंग के रिलीजन को नहीं मानेगा उसे मार दिया जाएगा। इसीलिए वो लोग गांव में जाके पनाह लिए। लेकिन दुआ, अब ये जो अल्लाह कह रहा है कि उन्होंने दुआ किया, तो उसके लिए ये है कि इल्म क्या फितना, कि जब उन नौजवानों ने गार में पनाह ली तो उसके इर्द गिर्द एक फितना था जो बहुत बड़ा था, बिल्कुल था, और इतना बड़ा फितना था कि अगर उसके के सामने कोई जाके कह देगा कि एक हम तुम्हारे मूर्ति को, हम तुम्हारे गॉड को, हम तुम्हारे खुदा को नहीं मानेंगे, तो उन्हें कत्ल कर दिया जाता। ये बहुत बड़ा फितना था। लेकिन उन्होंने अल्लाह से दिल से दुआ की। इसका गौर आपके सामने रखने का कि दिल से दुआ किया। इससे पहले भी कहा है कि वो लोग ना कोई मैसेंजर थे, ना कोई नबी थे, ना कोई पीर थे, ना कोई अल्लाह के वली थे, कुछ नहीं थे, आम नौजवान थे। तो आम नौजवान जब दिक्कत में था उस वक्त और अपने इर्द गिर्द से, अपने लोगों से जब वो किनारा कश हो गया, जब उनसे दूर हो गया अल्लाह के लिए, तब उन्होंने दुआ की। और एक बात बताई, उन्हें ये दुआ कोई सिखाया नहीं था कि अल्लाह ये जो है कि ऐ हमारे परवरदिगार हमें अपने पास से रहमत अता फरमा, यानी आपकी जो रहमत है उसमें से खास रहमत हमारी अता फरमा, और जो हम ये काम कर रहे हैं इसमें हमारी रहबरी अता फरमा। दिस स्टेटमेंट इज अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट व्हिच इज अप्लाइड ऑल ऑफ द टाइम। ये जो स्टेटमेंट है वो उस वक्त भी वैलिड था और कयामत तक भी ये स्टेटमेंट वैलिड रहेगा। क्यों? हम अभी ये बयान करें कि जब वो नौजवान इतने अपने जान पर खेलकर अल्लाह पर ईमान लाया,
اور اللہ سے وہ دل سے دعا کیا اور انہیں پتا بھی نہیں اور انہیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ وہ جو دعا کر رہا ہے وہ دعا قبول ہوگی یا نہیں، وہ یہ نہیں پتا. اور جب انسان اپنے گھر کو چھوڑ کر غار میں چھپنے جا رہا ہے تو سب سے پہلے اس کے مائنڈ میں یہ خیال آئے گا کہ بھائی میرا کھانا کیا ہوگا، ہم بھوکے تو نہیں مر رہے ہیں، اور اس غار میں کتنے خطرناک جانور بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی خیال آئے گا. اور کہ اس غار میں ہم کو کتنے دن چھپ کے رہ سکتے ہیں، کبھی نہ کبھی یہ بادشاہ ہم کو پکڑ کے مار دے گا، ٹھیک ہے نہیں. اور ہم جو اتنا بڑے غار میں ہیں یہ کب ہم کب گر جائے. بہت مطلب اگر یہ صرف یہ بولنا ایمان نہیں، صرف یہ نہیں کہنا کافی نہیں تھا ان لوگوں کے لیے کہ اللہ ہمارا ہے، ان کے بعد ان کو عمل بھی کرنا تھا، ان کو ان کو یہ اسٹیپ لینا تھا جو بادشاہ اس کو مارتا ہی لیکن جو غار میں جا رہا تھا اس کی جان تب بھی خطرے میں تھی. پھر بھی وہ لوگوں نے کیا، وہ لوگ غار میں گئے، اس کے بعد دعا کیا کہ اے ہمارے رب تو ہماری مدد فرما. اس کا مطلب بتاتے ہیں، اس کا مطلب خاص یہ ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم سب نوجوان ہیں، ہماری زندگی میں بھی بہت سارے پریشانی، بہت سارے دقتیں، بہت سارے پرابلمس آئیں گی، چاہے وہ دین پر ہی کیوں نہ ہو جائے. فار ایگزامپل آپ کے گھر میں کوئی دیندار نہیں، آپ کے گھر میں کوئی نمازی نہیں، آپ کے گھر میں کوئی بھی کسی کو دین سے اسلام سے مطلب نہیں ہے، اور سب ہی الگ الگ طریقے کے گناہوں میں مبتلا ہے. لیکن بائی چانس اللہ کی یہ آپ پر اللہ نے آپ کو اللہ نے ہدایت دے دیا اور آپ اسلامی بن گئے، آپ نمازی بن گئے، آپ قرآن کو پڑھنے والے بن گئے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے والے بن گئے. خاص طور پر آپ نے بڑی داڑھی نہیں ڈھکی، اس کے بعد آپ کے گھر والے بولیں گے تم کو کیا ہو گیا، تم تو کچھ دن پہلے ہم لوگ ہی اتنا بڑا ٹریننگ کیوں آیا. اب آپ کے گھر والے آپ کو دین سے روکیں گے. ہاں یہ بھی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ اسلامک معاشرے میں بھی یہ کام ہوتا ہے کہ لوگ کہ اگر گھر کے لوگ دیندار نہیں ہوتے لیکن ایک اگر دیندار بن جائے تو اس کو پکڑ کر سبھی بولیں گے تم دیندار کیوں بن رہے ہو، خاص طور پر تم اتنے نوجوان کے ایج میں تم داڑھی کیوں رکھ رہے ہو، جب بوڑھے لوگ تک کرنا. تو یہ حال وہ بھی آپ کا ٹیسٹ ہے، یہ بھی ٹیسٹ کوئی آسان ٹیسٹ نہیں ہے. اس میں بھی اگر ہم اس ٹیسٹ میں اگر ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ان ٹیسٹ سے، ان میرے گھر والوں سے جس طریقے سے وہ اپنے گھر والوں سے اپنے سب سے دور چلے گئے تھے، ہم تو اپنے گھر سے دور نہیں جا سکتے، نہیں ہم کھائیں گے لیکن ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اور اللہ ہماری دعا قبول کرے گا. کیونکہ اللہ نے اپروو کر دیا ہے کہ جو نوجوان اللہ سے دل سے دعا کرے گا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا. اور خاص طور پر سب سے بڑی اس میں ہدایت یہ تھی کہ وہ نوجوان عام نوجوان تھے، اور وہ نوجوان نہ ہی علم والے تھے، نہ ہی بڑے نہ ہی وہ سب سے بڑے علماء تھے، وہ عام لوگ تھے. لیکن اللہ نے ان کے دل سے نکلی ہوئی دعا کو قرآن میں سمیٹ کر قرآن میں ریکارڈ کر لیا، اور یہ دعا ہر قیامت تک کے لیے جو انسان آئیں گے، قیامت تک کے لیے جو نوجوان آئیں گے ان کے لیے ایک رول ماڈل بنایا کہ اے نوجوان تمہارے زندگی میں بہت سارے پریشانی آئیں گی، لیکن اگر تم سچے دل سے اللہ سے دعا مانگو تو جس طرح ان نوجوانوں کو اللہ نے ہدایت دیا اور ان کو ویلیو میں اٹھایا اور ان کو قیامت تک لوگ یاد کریں گے، اسی طریقے سے تم بھی اگر یہ کام کرو گے اللہ کے لیے اور اللہ سے مدد کرو گے تو اللہ تم نوجوانوں کو کیوں ہی ضائع نہیں کرے گا. یہ ہے ہمارا اسلام. اسلام صرف بولتا نہیں، اسلام کا نام ہے کہ آپ کو گفٹ دے رہا. گفٹ کب ملے گا؟ جب آپ اس پر محنت کریں گے. اور خاص طور پر وہ جو نوجوان ہے، وہ نوجوان ہم لوگ جو ہمارے علماء ہیں ان کے اسٹوڈنٹ بن گئے کہ آپ جو قیامت تک جو علماء ہو گئے اب ان نوجوان سے سیکھیں گے کہ اللہ پر کیسے بلیو کرنا. صرف علم رہنا کافی نہیں، ہمارے اندر
ہمارے اندر اللہ کے لیے اللہ کو پہچاننا ضروری ہے. اور وہ نوجوان اچھے سے پہچان گئے تھے کہ اللہ کون ہے. آپ کے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو نماز پڑھتے ہیں, ہر کچھ کام کرتے ہیں, لیکن ان کے دل میں اللہ کا اس طریقے سے خوف نہیں ہے جس طریقے سے ہونا تھا. یعنی وہ نیک کام تو کر رہے ہیں لیکن زیادہ گناہ بھی کر رہے ہیں. تو ہم جو ہم سب یہاں جو نوجوان ہیں, ہم سے اور آپ سب سے, ہمیں خود سے بھی آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اللہ نے یہ جو نوجوانی دی ہے اس کو اچھے جگہ یوز کرے. انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے ان اصحاب الکہف کا اللہ نے مرتبہ بلند کیا ہے, اسی طریقے سے اللہ بھی آپ کے مرتبہ کو کس طریقے سے بلند کرے گا وہ آپ کو بھی نہیں پتہ چلے گا. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم نوجوانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب گنہگار ہیں, ہم سب گناہوں کو معاف فرما. بارک اللہ لنا فی القرآن الحکیم ونفعنا بالآیات.